نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی: وَإِذَا بُعِثَ النَّبِيُّ وَجَبَ عَلَى الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ أَن يَتَّبِعُوهُ وَإِنْ كَانُوا عَلَى سُنَّةٍ راشدۃ۔ یہ اس مبحث کا دوسرا باب چل رہا تھا جس میں نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص بیان کیے گئے تھے۔ بتلایا تھا شاہ صاحب نے کہ مفہمون کی 8 قسمیں ہیں۔ ان 8 قسموں میں سب سے پہلے تو نبوت کی حقیقت و ماہیت یا مفہم کی حقیقت و ماہیت بیان کی گئی تھی، اور مفہم کی 8 قسمیں بیان کی گئی تھیں: کامل، حکیم، خلیفہ، مؤید بروح القدس، ہادی، مزکی، منذر، امام، اور آخری جو ہے وہ النبی، جس میں تمام باتیں پائی جاتی ہیں، جسے منصب نبوت ملتا ہے۔ پھر نبوت کے حوالے سے بات بیان کی تھی کہ سب سے اونچے نبی وہ ہیں جن میں 2 باتیں پائی جائیں، کہ جن کی بعثت 2 حوالے سے ہو: ایک وہ جماعت بھی تیار کرے اور اس کی تیار کردہ جماعت بھی آگے انسانیت کی طرف مبعوث ہوتی ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت بھی باقی انسانیت کی طرف مبعوث ہوئی۔ اور دوسرا یہ کہ تمام جتنے مفہمین کے علوم ہیں وہ بھی اس کا بھی اس نے احاطہ کیا ہوا ہو، تمام علوم اس کے پاس ہو۔ پھر پہلے اسباب بعثت بیان کیے تھے کہ انبیاء کس وقت آتے ہیں، تو 4 چیزیں بیان کی گئی تھیں، 4 اسباب بنیادی طور پر بیان کیے گئے تھے کہ کوئی نئی حکمرانی قائم ہونی ہے، نیا بین الاقوامی نظام بننا ہے، اور پرانی حکومتیں ختم ہونی ہے اس وقت، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے جیسا کہ، اور یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی قوم کا نظام بدلنا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور یا یہ کہ وہ انبیاء علیہم السلام جو پہلے 2 طرح کے انبیاء ہیں ان کی تجدید کے طور پر آئے ہیں، جو کسی حکومت کو مسلسل برقرار رکھنے اور تجدید پیدا کرنے کے لیے۔ اور چوتھے درجے کے انبیاء وہ ہیں، چوتھے اسباب وہ ہیں جو لوگوں کو جو ظلم کرنے والے معاشرے ہیں ان پر حجت قائم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ 4 اسباب کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آتے ہیں۔ اب جب نبی آ جائے تو باقی لوگوں پر نبی کی اطاعت کرنا واجب اور فرض ہے۔ اس کے لیے 2 بنیادی امور شاہ صاحب نے یہاں بیان کیے ہیں کہ جب وَإِذَا بُعِثَ النَّبِيُّ، جب نبی کی بعثت ہو جائے تو وَجَبَ عَلَى الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ، جس کی طرف وہ نبی مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، ان تمام پر واجب اور لازمی ہے کہ أَن يَتَّبِعُوهُ، کہ وہ اس کی اتباع کریں، اس کی فرما برداری کریں، اگرچہ وَإِنْ كَانُوا عَلَى سُنَّةٍ رَاشِدَةٍ، اس نبی کی آمد سے پہلے اگرچہ وہ بالکل صحیح طریقہ کار پر کیوں نہ ہوں، خلافت راشدہ کا نظام ہی کیوں نہ قائم ہو، بہترین نظام بھی موجود ہو، نیا نبی آ گیا تو اب اس کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پہلا حکمران معزول ہو جائے یا ختم ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، اور جو دوسرا حکمران اس کی جگہ پر نائب بنتا ہے تو اس ملک اور ریاست کے تمام لوگوں کے لیے اس دوسرے حکمران کی بات ماننا لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ نبی ایک اتھارٹی ہے۔ تو جب اتھارٹی بدلتی ہے تو نئی اتھارٹی قائم ہو تو اس کو تمام لوگوں کو تسلیم کرنا ہے، خواہ وہ پہلے کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ لأن مناوات هذه المنوہ شانہ یورث لعنا من الملأ الاعلیٰ، اس لیے کہ اس عظیم الشان آدمی المنوہ، معظم اور محترم، جس کی شان بڑی محترم ہے، اس منوہ آدمی کی مخالفت کرنا، اس سے عداوت اور دشمنی رکھنا، یہ ملأ اعلیٰ کی لعنت کا سبب بنتا ہے۔ آپ جب اتھارٹی نہیں مانتے تو اس ملک اور ریاست کی جو کام کرنے والی انتظامیہ اور اس کا مرکزی سیکریٹریٹ ہے وہ کبھی بھی آپ کو کیا ہے
نہیں معاف کرے گا، کیونکہ اس اتھارٹی کو جب آپ تسلیم نہیں کر رہے تو وہاں سے لعنت کے علاوہ اور کیا آئے گا۔ وَإِجْمَاعًا عَلَىٰ خِذْلَانِهِ، اور ان تمام مالا اعلیٰ کے لوگوں کا اتفاق اور اجماع ہو جاتا ہے کہ اس آدمی کو ذلیل اور رسوا کیا جائے جو اس اتھارٹی کو تسلیم نہیں کرتا۔ ایسی صورت میں فَيَنْسَدُّ سَبِيلُ تَقَرُّبِهِمْ مِنَ اللّٰہِ، وہ جو اس نبی کے آنے کے بعد اس نبی کی اتھارٹی کو نہیں مانتا اگر، تو پھر اللہ کا راستہ اس سے بند ہو جاتا ہے، اس کا دروازہ ختم ہو گیا۔ کیونکہ جب آپ کسی ریاست کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور پچھلے حکمران کے گن گا رہے ہیں، تو پھر آپ کا اس نظام چلانے والی اتھارٹی کے قریب جانے کا تمام راستے بند ہو جائیں گے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ولا یفید قدہم شیئا، قد کہتے ہیں عبادت کے طور طریقوں کی مشقت، وہ اپنے عبادات کے طور طریقوں کی کتنی ہی مشقت کیوں نہ برداشت کر رہے ہوں، کتنے ہی اچھے اور مفید عبادات کیوں نہ سر انجام دے رہے ہوں، لیکن وہ وقت کی اتھارٹی کو نہیں تسلیم کر رہے، وقت کے سسٹم چلانے والے کی بات نہیں مان رہے، اس لیے وہ ان کی تمام تر عبادات ان کی ترقیات کا ذریعہ نہیں بنیں گے۔ وَإِذَا مَاتُوا، اور جب لوگ وہ مریں گے تو أَحَاطَتِ اللَّعْنَةُ بِنُفُوسِهِمْ، تو مرنے کے بعد لعنت ان کے تمام پورے نفوس اور روحوں کا احاطہ کر لے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اس صورت میں بات کہی ہے کہ جب یہ صورت واقعتاً ایسی ہو کہ جب نبی آئے تو آنے سے پہلے جو دنیا کی اقوام ہیں وہ بالکل صحیح حالت میں ہوں، سنت راشدہ پر ہوں۔ عَلَىٰ أَنَّ هَٰذِهِ صُورَةٌ مَفْرُوضَةٌ غَيْرُ واقعۃ، ہاں جی، یہ جو ہم نے بات کی ہے علاوہ ازیں، یہاں علا اسم کے معنی میں ہے، علاوہ ازیں نہازی، یہ بات جو ہے یہ ایسی صورت ہے جو قطعی طور پر صرف مفروضہ ہے، ہاں جی، غیر واقعات، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نبی ایسی حالت میں آئے کہ لوگ صحیح راستے اور طریقۂ کار پر ہوں۔ بالفرض اگر صحیح راستے پر بھی ہوں تو نئی اتھارٹی جو آئی ہے اسے تسلیم کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ تو جب سسٹم کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے کہ نبی ایک اتھارٹی ہے اور وہ اللہ کا نائب اور اللہ کی نمائندہ ہے، اتھارٹی بدل گئی، تو جب اتھارٹی بدل گئی تو اب اسی کی اطاعت ہوگی۔ اسی پس منظر میں ہے وہ بات جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی عمر فاروق کو کہ اگر آج موسیٰ بھی آ گئے تو انہیں بھی میری ہی اطاعت کرنی ہے، عیسیٰ بھی آئے تو انہیں میری ہی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ اس وقت جو نبوت ہے قیامت تک وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ ان کی اتھارٹی کے مقابلے میں اب کوئی بھی نبی یا کسی بھی فرد کی اب نبوت نہیں چلے گی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَكَ عِبْرَةٌ بِالْيَهُودِ، یہودیوں سے تم عبرت پکڑ سکتے ہو، یہودیوں کے حالات سے، کہ وَكَانُوا أَحْوَجَ خَلْقِ اللَّهِ إِلَىٰ بَعْثِ الرُّسُولِ، وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محتاج تھے کہ ان کے اندر رسول آتا، لِغُلُوِّهِمْ فِي دِينِهِمْ، کیونکہ وہ اپنے دین میں بڑا غلو اور انتہا پسندی میں مبتلا تھے، اور وَتَحْرِيفَاتِهِمْ فِي كِتَابِهِمْ، اور اپنی کتاب کے اندر انہوں نے بڑی تحریفات کی ہوئی تھی، تو انہیں زیادہ ضرورت تھی کہ وہ رسول کو تسلیم کرتے، لیکن ان تمام تر خرابیوں کے باوجود انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا۔ تو اب پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ جب نبی بطور اتھارٹی کے دنیا میں آ جائے تو اس وقت تمام لوگوں کو جو اس کے دائرے میں ہیں ان کو اس کی اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے۔ نمبر 2، وثبوت حجت اللہ علی عبادہ ببعثۃ الرسل انما ہوا بأن اکثر الناس خلقوا بحیث، کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی حجت بھی ثابت کرنی ہوتی ہے اللہ کے بندوں پر کہ وہ جب ایسے طور پر پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے اندر کمزوریاں پائی جاتی ہیں، ہاں جی، ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ براہ راست مالا اعلیٰ سے علوم حاصل کر سکے اپنے فائدے کے یا اپنے نقصان کی باتوں کو معلوم کر پائیں۔ اس لیے اللہ کی حجت نبی کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے کہ اللہ پاک رسولوں کو بھیجتا ہے اپنے بندوں پر، اور وہ صرف اور صرف اس لیے انما ہوا
کہ بأن اکثر اس لیے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے خلقوا ایسے طور پر پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ القاء حاصل کریں، علم ان کے پاس آئیں کہ ان کے لیے کیا چیز فائدے کی ہے، وما علیہم، اور کیا چیز ان کے نقصان کی ہے، از خود بغیر کسی واسطے کے وہ خود نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ان کی استعداد کا عالم یہ ہے کہ اما ضعیف، یا تو اتنی کمزور ہے کہ رسولوں کی خبر دینے کی بعد ہی وہ جو ان کی قوت علمیہ ہے وہ کچھ طاقت پکڑ سکتی ہے، از خود وہ علم حاصل کرنے کی اہلیت اور صلاحیت مالا اعلیٰ سے نہیں رکھتے، کمزور ہے۔ او ہنالک مفاسد، یا اس کے اندر اتنا فساد ہے کہ علم نام کی کوئی چیز نہیں، اب بالجبر، زبردستی طاقت اور قوت سے ان کو اور ان کے فسادات اور ان کی خرابیوں سے نکالنا ہے۔ ریاست میں کسی مملکت کے اندر دو طرح کے آدمی ہوتے ہیں، ایک وہ جو پڑھے لکھے یا علم حاصل کیے ہوئے ہیں، تو علم کا حصول رکھتے ہوئے ان کو کوئی علمی بات سمجھائی جائے تو سمجھ میں آ جاتی ہے، از خود ان کے اندر صلاحیت نہیں تھی، لیکن اگر سمجھایا جائے، علم دیا جائے، شعور دیا جائے، تربیت کی جائے تو وہ سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ کتنا ہی ان کے ساتھ مغز ماری کرو، کتنا ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، ایسے گودی اور دیہاتی ہوتے ہیں کہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اب اسی لیے سسٹم کی ضرورت پیش آتی ہے کہ سسٹم کی طاقت سے ان تمام لوگوں کو جو غلط راستے پر چل رہے ہیں اور علم بھی حاصل نہیں کر پا رہے، تو وہ سسٹم کے ذریعے سے درست راستے پر رہیں۔ ظلم اور زیادتی اگر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے پر اور اسی طریقے سے پستی کی حالت میں رہتے ہیں تو ان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو ریاست تمام لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے، خواہ بے وقوف اور احمق لوگوں کو ڈنڈے سے کرے اور جو پڑھے لکھے ہیں ان کو تعلیم و تربیت کے ذریعے سے کرے۔ تو ریاستی نظم و نسق جیسے وہاں قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں میں سے وہ جو علم حاصل کرنے کی کسی درجے میں صلاحیت رکھتے ہیں لیکن براہ راست خود حاصل نہیں کر سکتے، کمزور ہیں، تو انبیاء کے واسطے سے انہیں بات سمجھا دی جاتی ہے، اور یا وہ جو کمزور بھی تھے، فساد بھی تھا ان میں، لیکن سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے، تو سسٹم کی طاقت سے انہیں سیدھے راستے پر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے مفاسد ان میں پائے جاتے ہیں کہ جبر کیے بغیر وہ دور نہیں ہو سکتے، یعنی عدل کا نظام قائم کیے بغیر وہ ظلم کا سسٹم ختم نہیں ہو سکتا۔ علی رغم انفہم، ان کی ناک کے علی الرغم، یعنی اس کی مخالفت کے باوجود ان کو درست طور پر کرنے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرنی پڑتی ہے۔ وَكَانُوا بِحَيْثُ يُؤَاخَذُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور وہ ایسی حالت میں ہوں کہ دنیا میں بھی ان سے مواخذہ کیا جائے کہ اگر وہ ظلم کریں، فساد مچائیں، خرابی پیدا کریں تو دنیا میں بھی ان کو سزا دی جائے اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور لطف نے اس بات کو لازمی قرار دے دیا، اوجب، واجب کر دیا، عند اجتماع بعض الاسباب العلویہ والسفلیہ، ایسے موقع پر جب آسمانی اور زمینی اسباب اور حالات و واقعات جمع ہو گئے کہ جو حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ان یوحی الی ازکی القوم ان یہدیہم الی الحق، کہ وحی کی جائے الی ازکی القوم، قوم کے جو ذہین ترین لوگ ہیں، سمجھدار آدمی ہے قوم میں سے، یعنی انبیاء، وہ نبی جس نبی پر یہ علم آتا ہے کہ لوگوں کو حق کی ہدایت دے اور ان کو دعوت دے سیدھے راستے کی۔ نبی کی بعثت اسباب کے جمع ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اسباب علویہ سے مراد فلکیاتی نظام، یہ زمین و آسمان کی جو گردش کا نظام ہے، اس کے تغیرات و تبدلات، اور اسی طریقے سے کرۂ ارض کے اندر جو تغیرات و تبدلات یہ اسباب بن رہے ہیں، اسباب سفلیہ یعنی مالائے سافل اور مالائے اعلیٰ کے جتنے بھی اسباب ہیں، یہ جب جمع ہوتے ہیں کسی نبی کی بعثت کے حوالے سے، اور جن کے بنیادی اسباب پیچھے شاہ صاحب نے 4 بیان کر دیے، اس وقت وہ نبی آتا ہے اور وہ حجت تمام کرتا ہے ان تمام لوگوں پر جو اس زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو دوسری حالت ہے کمزور لوگوں کی،
فمثلہ فی ذالک، اس کی مثال اس سلسلے میں ایسی ہی ہے جیسے کمثل سید، کوئی ایک سردار یا آقا ہے، مریضہ عبیدہ، اس کے غلاموں اور خادموں کو کوئی مرض لاحق ہو گیا، اس کا جو ورکر ہے، کام کرنے والے ہیں، کسی کوئی کمپنی ہے، کوئی کاشتکاری ہے یا کوئی اور اس میں اس کے جو ملازمین ہیں وہ بیمار پڑ گئے، تو فامرا، اس نے حکم دیا اپنے بعض خاص لوگوں کو، اس سپروائزر کو جو ان مزدوروں کے اوپر کام کرانے والا ہے، کہ ان تمام کو کڑوی دوا پلاؤ۔ حکیم صاحب نے کہا ہے کہ یہ بیمار ہیں اور بیماری کے لیے کیا ہے، یہ دوائی ضروری ہے، تو ان کو دوا پلاؤ، اشاؤ ام ابو، چاہے وہ پسند کریں یا نہ پسند کریں، ان کو دوائی اچھی لگے یا نہ لگے، بیمار ہیں، اگر یہ بیماری کی حالت میں رہے تو مر کھپ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اب کڑوی دوائی ہو اور وہ مزدور صاحب کھانا نہ چاہے، پینا نہ چاہے، تو اب زبردستی اس کو کیا ہے، دوائی کھلانی پڑے گی، ہاں جی، یا ہسپتال میں داخل کر کے ڈاکٹر اس کو دوائیاں، ٹیکے، انجیکشن لگائیں گے کہ بھائی اس کا مرض دور ہونا چاہیے، خواہ انہیں وہ دوائی اچھی لگتی ہو یا بری لگتی ہو۔ فَلَوْ أَنَّهُمْ أَكْرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ، اگر وہ ان کو مجبور کر کے دوائی پلائے اور جبر سے پلائے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر دوائی نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، دوائی کھائے گا تو مرض سے بچنے کا راستہ ہے، اور دوائی خوشی سے نہیں کھا رہا، کڑوی ہونے کی وجہ سے، تو زبردستی اس کا منہ پکڑ کر حلق سے کیا ہے اس کے اندر دوائی داخل کرنا ضروری ہے، زبردستی انجیکشن لگانا ضروری ہے۔ تو جیسے یہاں جبر کرنا اس مریض کے مرض کو دور کرنے کے لیے مفید اور ضروری ہے، ایسے ہی انسانی سوسائٹی میں ایسے لوگ جو نبوت کو درست طور پر نہیں پہچان رہے اور اپنے مرض کے اندر مرنا چاہتے ہیں، تو اب ان کو ظلم کے راستے سے نکالنے کے لیے جبر کرنا ان پر ضروری ہے۔ لیکن مکمل مہربانی یہ ہے کہ وہ اگر دوائی پلانے والا وہ اگر اس کو تعلیم دے دے اور ان کو بتلائے کہ دیکھو یہ مرض ہے، اس مرض میں انسان مر جاتا ہے، یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بجائے براہ راست پہلے ہی جبر کرنے کے پہلے اس کو بتلا دے، پھر دوائی کے فائدے بتلائے کہ دوائی کے یہ اثرات ہوتے ہیں، تو اگر فائدے بھی بتلا دے اور دوائی بھی کھلائے تو اس سے کیا ہے، زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ وَأَنَّ الدَّوَاءَ نَافِعٌ، یہ دوا جو ہے بڑی مفید ہے، نفع بخش ہے، اس لیے اس دوائی کو پینا چاہیے۔ اور ایسے کچھ اعمال بھی کرے کہ جس سے ان کے دل مطمئن ہو جائیں کہ یہ ڈاکٹر جو ہے ہمارا خیر خواہ ہے۔ تو نبی کے ہاتھ سے جو معجزات یا کرامات ظاہر ہوتی ہیں، یا اس کا جو طرز عمل اور اخلاق ہوتا ہے، اس کا انداز اور اسلوب ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مریض لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھیں کہ واقعتاً یہ ہمارے لیے صحیح مشورہ دینے والا ہے، ہمارا خیر خواہ ہے۔ علی انہ صادق فیما قال، یہ جو دوائی کے بارے میں بات بیان کر رہا ہے اور مرض کی نوعیت بیان کر رہا ہے، اس میں یہ بالکل سچا ہے، تو پھر ایسی صورت میں وہ کڑوی دوائی بھی لوگ آسانی سے کیا پی لیں گے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ بھی ہونا چاہیے، شاہ صاحب نے کہا، ایک تو یہ پہلے ان کو بتلائے کہ بھئی یہ دوائی ضروری اس لیے ہے کہ اس مرض کا اس کے بغیر علاج ممکن نہیں، اور دوسرا یہ کہ اس دوائی کے اوپر سے کوئی میٹھا میٹھا لگا دے، ان یشوب الدواء بحلو، کوئی مٹھائی اس کے اوپر لگا دے، اس کے اوپر جیسے آج کل لگاتے ہیں گولیوں کے اوپر کے کڑوی گولیاں نگل لیتے ہیں لوگ آسانی سے، تو یہ بھی ضروری ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو کرے۔ فحینئذ، ایسی صورت میں وہ ان کو جو بھی حکم دیا جائے گا وہ علی بصیرت منہ، وہ بصیرت اور عقل و شعور سے اسے کریں گے، رغبت سے کریں گے، اس سے ان کو کیا ہے، فائدہ ہوگا۔ تو جیسے ایک صحیح رہنما اپنے مریضوں کو، اپنی قوم کو اس انداز میں لے کر چلتا ہے، ایسے ہی انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس کی حکمت بھی بتلاتے ہیں، اس کا علاج کرنے کے لیے فکر مند بھی رہتے ہیں، اور اس کو شوگر بھی اس کے اوپر ملا کر اس کو بہتر بنا کر دوائی کو اور ان تمام چیزوں کو استعمال میں لاتے ہیں۔ تو انبیاء کے بنیادی طور پر دو کام ہو گئے، ایک جب نبی آتا ہے تو تمام لوگوں کے لیے اس کی اطاعت کرنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ نئی اتھارٹی آ چکی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے اوپر حجت قائم کر کے ان کو جو تو علم اور شعور سے سمجھ جائیں تو ان کو علم اور شعور سے،
اور جو ایسا نہ کریں انہیں زبردستی سسٹم کے ذریعے سے بہترین نظام کے ذریعے سے ان کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کے اصل کام یہ ہے۔ باقی رہے معجزات وغیرہ، تو شاہ صاحب کہتے ہیں فلیست المعجزات ولا استجاب الدعوات ونحو ذالک، انبیاء کے جو معجزات ہیں یا دعاؤں کی قبولیت کا معاملہ ہے کہ جی وہ نبی جو ہے ہم وہ ہوگا یا ولی اس کو مانیں گے جس کی دعائیں قبول ہوں گی، تو یہ دعاؤں کا قبول ہونا یا معجزات کا یا کرامات کا ظاہر ہونا وغیرہ وغیرہ، شاہ صاحب کہتے ہیں یہ نبوت کے اصل دائرے سے خارج ہے، ان کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبوت معجزات کے لیے نہیں آتی، نہ ہی وہ نبوت اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کی دعائیں کر کے ان کی دعائیں قبولیت کرنے کے لیے وہ کوئی کردار ادا کرے۔ نبوت کے اصل دائرے سے خارج ہے، لازمۃ لہا فی الاکثر، عام طور پر انبیاء کے ساتھ یہ معجزات اور دعاؤں کی قبولیت لازم ہوتی ہے، لیکن یہ نبوت کا داخلی حصے میں نہیں ہے کہ اصل نبوت سے خارج ہے۔ اس کی تائید اور اس کے اس حوالے سے اس کے ساتھ لازم ہوتی ہے کہ عام طور پر انبیاء علیہ السلام سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، لیکن اس کو اصل نبوت نہیں سمجھا جا سکتا۔ اصل نبوت تو یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرتے ہیں، انسانیت پر حجت قائم کرتے ہیں، ان کے مریض لوگوں کا علاج کرتے ہیں، عدل و انصاف کا نظام دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ باقی رہی یہ جو معجزات انبیاء پر ظاہر ہوتے ہیں، ان کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ شاہ صاحب نے 3 بنیادی اسباب اس کے بیان کیے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وظہور معظم المعجزات یکون من اسباب ثلاثۃ، بڑے بڑے جو معجزات انبیاء کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے ہیں اس کے بھی 3 اسباب میں سے کوئی ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ جو مفہم ہے، چونکہ وہ مالا اعلیٰ کی تائید سے، مالا اعلیٰ سے علم حاصل کرتا ہے، تو مفہمین میں سے کوئی نبی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ انکشاف بعض الحوادث علیہ۔ پیچھے ایک گفتگو شاہ صاحب کر کے آئے تھے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں کوئی بھی واقعہ یا حادثہ تبھی وقوع پذیر ہوتا ہے کہ پہلے وہ مالا اعلیٰ میں، پھر عالم مثال میں، پھر مالا سافل میں، اور پھر اس دنیا میں، خارجی دنیا میں اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نبی جس کی رسائی مالا اعلیٰ تک ہوتی ہے، تو مالا اعلیٰ کے مشاہدے سے، یہ نہیں کہ مالا اعلیٰ کے تمام فیصلے بیک وقت اس کے سامنے منکشف ہو جاتے ہیں۔ کبھی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ کسی واقعے کا جو وقوع پذیر ہونے والا ہے، نبی یا نبی کے جو متبعین ہیں ان سے کوئی تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کی وجہ سے اس نبی پر وہ واقعہ وہ دنیا میں وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی منکشف ہو جاتا ہے جب وہ مالا اعلیٰ میں ہوتا ہے۔ جب وہ منکشف ہوتا ہے تو اس کے ذریعے سے وہ اس کو بتلا دیتے ہیں کہ مستقبل میں یہ معاملہ پیش آنے والا ہے یا یہ واقعہ وقوع پذیر ہونے والا، اور اس واقعے کی حقیقی نوعیت جو ہے وہ یہ ہے۔ تو یہ بعض اوقات نبی پر مالا اعلیٰ سے اس علم کے انکشاف کے نتیجے میں وہ واقعات اور حوادث ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اور وہ یکون سبباً لاستجاب الدعوات، اور وہ سبب بن جاتا ہے نبی کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اور برکات کو ظاہر کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ برکات ظاہر ہوتی ہیں اس چیز میں فیما یبرک علیہ، جس پر وہ نبی کوئی برکت پیدا کرنے کی توجہ کرتا ہے تو وہ اس میں برکات کا ظہور ہوتا ہے۔ اب برکت کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے یہاں برکت کی تعریف کی ہے، اس کی حقیقت بیان کی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں والبرکت، برکت اما زیادۃ نفع الشیء، برکت کے نتیجے میں یا تو کسی چیز کا فائدہ مزید بڑھ جاتا ہے، مثلاً عام حالات میں کسی چیز کا اگر 1 درجے کا فائدہ تھا تو نبی کی دعا یا نبی کی توجہ سے اس کا جو نفع ہے، فائدہ ہے، وہ بڑھ گیا۔ بئی طور کہ بِأَن يُخَيَّلَ إِلَيْهِمْ مَثَلًا أَنَّ الْجَيْشَ كَثِيرٌ فَيَفْشَلُ، جیسے غزوہ بدر کے موقع پر ہوا
کہ اب صحابہ 313 تھے، لیکن دشمن کو ایسے نظر آ رہا تھا کہ جیسے یہ ڈبل ہو، بلکہ بسا اوقات انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم 1000 ہیں تو ہم سے یہ دگنے ہیں۔ یہ طاقت حقیقت میں تو 313 تھی، یعنی 1/3 تھی ان کے لشکر سے، لیکن ان کے خیال کے اندر وہ چیز زیادہ طاقتور اور زیادہ دگنی تگنی نظر آ رہی تھی۔ تو اس کے نتیجے میں دشمن جو ہے وہ اس کو شکست ہوئی، بزدلی اس کے اندر پیدا ہوئی، رعب پیدا ہوا اس پر۔ تو یہ برکت کا ظہور کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی چیز کے فائدے اور نفع میں اضافہ ہو جائے۔ دوسری برکت کی شکل یہ ہے کہ کسی غذا کی، کسی شے کی جو طبعی خواص ہیں، طبیعت ہے، وہ الی خلط صالح، کسی اچھی خلط کی طرف مڑ جائے۔ غذا اس کے اندر بہت ساری خلطیں اور بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں۔ اب غذا کھائی تو تھوڑی، لیکن جسم نے توانائی زیادہ بنا دی، خلط زیادہ بنا دی، فیکون کمن تناب والا اضعاف ذالک الغذا، روٹی اس نے ایک کھائی لیکن اسے محسوس ہو رہا ہے جسم میں توانائی سے کہ میں 2-3 روٹیاں 4 روٹیاں کھا گیا، یعنی جتنی اپنی ضرورت تھی اس کے مطابق میں نے کھا لیا۔ تو غذا قلیل کھانے کے باوجود اس کی ضرورت پوری ہو گئی، تو گویا کہ اس غذا کی جو توانائی اور طاقت تھی اس میں کیا ہے، اضافہ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی کھانے سے پہلے وضو کرے اور کھانے کے بعد وضو کرے تو اس غذا میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی وہ قلیل غذا بھی زیادہ فائدہ دیتی ہے، کیونکہ جب ایک انسان پاکیزگی کی حالت میں بسم اللہ پڑھ کر غذا کھاتا ہے تو اس غذا میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ غذا مقدار میں گو کم ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آگے تفصیل سے شاہ صاحب نے آگے آئے گا ابواب المعیشت کا باب، تو وہاں برکت کی مزید تفصیلات شاہ صاحب نے بیان کی اور احادیث جمع کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو آپ مختلف مواقع پر حضور نے بیان فرمائی ہیں مختلف چیزوں کے حوالے سے۔ او زیادۃ عین الشیء، دوسری شکل تو یہ تھی کہ وہ غذا خود مقدار میں کم تھی لیکن کھائی آپ نے تو اس کی توانائی زیادہ ہو گئی، خلط زیادہ اچھی بن گئی۔ تیسری شکل یہ ہے کہ خود اس شے کے اندر اضافہ ہو گیا، اس کے حجم میں، بِأَن تنقلب المادۃ الہوائیہ بتلک الصورۃ، کہ جو گرد و پیش کی ہوا تھی وہ اس مادے کی حالت کے اندر بدل گئی، لحلول قوت مثالیۃ، مثالی قوت کے حلول کر جانے کی وجہ سے خود اس کے اندر چیز کے اندر اضافہ ہو گیا۔ جیسے بخاری میں تفصیلی روایت پہلے بھی بیان کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے تو وہاں پانی نہیں تھا، تو پانی کی تلاش میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ایک اور عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ تو قریب میں کوئی چشمہ نہیں، دور دراز گھومتے گھامتے، تو آگے سے ایک عورت آ رہی تھی جو اونٹنی پر سوار، جس کے پاس 2 مٹکے پانی تھے، 2 مشکیزیں بھرے ہوئے۔ تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہ بھئی کہاں سے پانی لائی ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ کل اس وقت چلی تھی، جہاں پانی ہے وہاں کل اس وقت چلی تھی اور آج 24 گھنٹے ہو گئے مجھے یہاں اس وقت پہنچی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ 24 گھنٹے کی مسافت کا دور پانی تھا، اور ادھر پورا لشکر پانی کے انتظار میں ہے کہ کہیں پانی ملے، تو 24 گھنٹے کا سفر طے کر کے وہاں پہنچیں گے تو نمازیں بھی قضا اور باقی معاملات بھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا چلو میں ہمارے ساتھ چلو۔ انہوں نے کہا کہاں چلیں؟ انہوں نے کہا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ اچھا وہ جو صابی ہیں، وہی صابی جو ان کے ہاں مشہور تھا کہ بے دین کے معنی میں، تو وہ انہوں نے کہا کہ ہاں وہی جو تو سمجھ رہی ہے نا، بس وہی۔ اس کا اونٹ پکڑ کے اسے عورت کو وہاں حضور کے پاس لے آئے۔ حضور نے کہا کہ اس کو اونٹ سے اتار دو اور اس کے مشکیزیں نکال دو، اور بڑے بڑے ٹب رکھے گئے، اس کا وہ جو 2 مشکیزیں تھے اس ٹب میں ڈال دیے، اور سب سے کہا کہ لو جی پانی استعمال کرو۔ اب 250-300 کا لشکر ہے، سب نے اس میں سے کیا ہے وضو بھی کیا، اپنے اپنے برتن بھی بھرے، اور جس نے عمران، ایک صحابی تھے عمران ابن حسین غالباً، ان کو غسل کی حاجت تھی، ان کو غسل کے لیے پانی دیا کہ چلو تم غسل کرو۔ تو سب نے خوب، جب سب سیراب ہو گئے تو پانی اسی طرح 2 ہی مشکیزیں
اس برتن میں پانی کی مقدار اسی طرح رہی جتنی پہلے تھی۔ اب حضور نے فرمایا کہ اس کی مشق کے اندر اسی طرح بھر دو اور اسی طرح اس کو کیا ہے، ہاں جی، اس کی اونٹ پر رکھ دو، اور سب سے کہا کہ بھائی کسی کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو وہ جمع کرو، تو وہ ایک کپڑے میں کھانے پینے کا ستو وتو گھی شی ملا کر اس کو عورت کو دے دیا کہ لو بھائی، اور اس عورت سے کہا کہ دیکھو تمہارے پانی میں ہم نے کوئی کمی کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تمہارے پانی میں کمی نہیں کی تو ہم نے تمہارا کوئی نقصان نہیں کیا، اللہ میاں نے ہمیں پلا دیا، ہمیں سیراب کر دیا۔ اب یہاں مقدار بڑھ گئی، پانی کی مقدار عین چیز کے اندر تغیر و تبدل ہوا، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ قوت ہوائیہ جو ہے عالم مثال کی طاقت اور قوت سے اس نے اس پانی کے حجم میں کیا ہے، اضافہ کر دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور آپ کی دعا کی برکت سے اور پورے لشکر نے کیا ہے، اس سے فائدہ حاصل کیا۔ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ، ہاں جی، اور بہت سارے اسباب بھی ہوتے ہیں برکت پیدا کرنے کے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سب کا احاطہ کرنا بڑا ہی مشکل ہے، سب کا احاطہ یہاں پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال پہلی وجہ مفہمین کے اوپر کچھ واقعات اور حوادث منکشف ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور ان پر برکات ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک معجزے کی سبب یعنی معجزات کی ایک قسم وہ ہے جو از قسم برکات ہے، گویا کہ نبی پر کوئی برکت پیدا ہوئی۔ اب یہ ایک قسم کا معجزہ ہے جو نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا کہ پانی کی عین کے اندر اضافہ ہو گیا، سب نے فائدہ اٹھایا۔ نمبر 2 والثانی، دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ان تقول الملأ الاعلیٰ، کہ ملأ اعلیٰ کا اجماع ہو جاتا ہے کہ اس نبی کے تمام کام غالب آئیں گے، وہ جاری ہوں گے، تو فیوجب ذالک، اس کے نتیجے میں وہ جو کائنات کا نظام ہے، تدبیر ہے، تو تدبیر کی 4 بنیادی اقسام شروع آپ نے پڑھے تھے، 4 بنیادی چیزیں جو ہے قبض، بسط، احالہ اور الہام۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں فیوجب ذالک، اس کے نتیجے میں الہامات ہو جاتے ہیں، و احالات یعنی احالہ ہوتا ہے، و تقریبات، اور تقریبات سے مراد ہے قبض اور بسط، یعنی جیسا موقع ہو اس کو قریب کرنے کے لیے قبض کی ضرورت پیش آئے تو قبض، اور بسط کی ضرورت پیش آئے تو بسط۔ ایسے طریقے سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس نبی سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا ہوتا، اس لیے اس نبی کی یہ تمام باتیں جو ہیں معجزے کے طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، حالانکہ ان کے پیچھے بھی اسباب کار فرما ہوتے ہیں، معجزات کے پیچھے بھی، لیکن عام طور پر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا تو وہ اس کو معجزہ شمار کرتے ہیں۔ فَيُنصَرُ الْأَحِبَّاءُ، چنانچہ جو اس نبی سے محبت رکھنے والے ہیں ان کو نصرت اور تائید دی جاتی ہے، اور جو دشمن ہوتے ہیں انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ اس طرح اللہ کا دین غالب ہوتا ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی اس کو ناپسند کریں۔ تو معجزات کے ظہور کی دوسری شکل تدبیر کے چلانے والے جو 4 پہلو ہیں، احالہ، الہام، قبض اور بسط، اس کے ذریعے سے تغیرات و تبدلات ہوتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا معجزات کی قسم وہ ہے کہ کچھ اسباب اور واقعات، اس اسباب خارجی کی وجہ سے دنیا میں کوئی واقعات وقوع پذیر ہونے والے ہوتے ہیں کسی نافرمانی کی سزا کے بدلے میں، من مجازات العصات، نافرمانوں کو سزا دینے کے لیے کچھ واقعات ہوتے ہیں خارجی اسباب کی وجہ سے، اور وہ ہونے ہیں مستقبل میں، اور وہ کائنات میں فضا میں ہوتے ہیں وحدوث الامور العظام فی الجو، فضا کے اندر وہ بڑے بڑے واقعات وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بطور معجزے کے بنا دیتے ہیں اس نبی کے کسی نہ کسی پہلو سے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت پر عذاب کی جو گناہ گار ہیں ان کی سزاؤں کے لیے جو آخر زمانے میں واقعات وقوع پذیر ہونے ہیں کہ زلزلے آئیں گے، زمین میں لوگ دھسیں گے، سورج جو ہے وہ گدلا ہو جائے گا، یا اسی طریقے سے کیا ہے وہ دابۃ الارض نکلے گا، آگ نکلے گی جو لوگوں کو کیا دھکیلتی بھی شام تک پہنچا دے گی، وغیرہ وغیرہ جو قیامت کے قریب کی پیشین گوئیاں ہیں،
یہ وہ تمام اسباب و حوادث ہیں جو اس فضا میں ہونے ہیں، اور فضا چونکہ گدلی ہو چکی ہوگی انسانی جرائم کے نتیجے میں، ان جرائم کے نتیجے میں فضا کے اندر وہ خرابی پیدا ہو چکی ہوگی، تو اس وجہ سے عذاب آنا ہے۔ تو وہ عذاب کی اس شکل کو نبی قبل از وقت بیان کر رہے ہیں، تو یہ قبل از وقت بیان کرنا یہ معجزہ ہے اور بھی بہت سارے واقعات کے بارے میں شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے، اما لتقدم اخبار بہا، یا تو اس لیے وہ معجزہ ہے کہ نبی نے اس کی پہلے خبر دی، او ترتب المجازات علی مخالفت امرہ، یا نبی کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں ان کو یہ سزا آنے والی ہے، او کونہا موافقتاً بما اخبر من سنت المجازات، یا یہ کہ جو نبی نے خبر دی تھی کہ جزا و سزا کا ایک قانون جاری ہے، تو وہ واقعہ جو وقوع پذیر ہونے والا ہے وہ اس خبر کے عین مطابق، یا اسی طریقے سے کوئی نبی نے کوئی حکم دیا ہے جو اسی کے مشابہ میں سے کوئی ایک مشابہت رکھنے والا ہے، ان میں سے کسی نہ کسی پہلو سے وہ نبی کا معجزہ شمار ہوتا ہے۔ یہاں شاہ صاحب نے ان 3 اقسام کا تذکرہ کیا ہے، اور تعویل الاحادیث میں شاہ صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی یہی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور اس کی تفصیلات ہر ایک کے ذیل میں بیان کی ہیں۔ یہاں تو چونکہ اختصار کے ساتھ بات بیان ہو رہی ہے، وہاں ہر ایک شعبے سے متعلق جو اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جو وقوع پذیر معجزات ہوئے ہیں، ان تمام معجزات کے حوالے سے شاہ صاحب نے وہاں گفتگو کی ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ نبی دنیا میں دین کے غلبے کے لیے مفہم جو نبوت کے منصب پر فائز ہے، اسے تمام انسانوں کے لیے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے، اس لیے نبی پر معجزات کسی نہ کسی سبب سے آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اس نبی کے لیے ایک اور اہم ترین تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ نبی معصوم ہو، اس سے کبھی غلطی کا ارتکاب نہ ہو۔ تو عصمت کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، شاہ صاحب نے کہا اس کے بھی 3 اسباب ہیں۔ والعصمت لہا اسباب ثلاثۃ، انبیاء کی عصمت کے حوالے سے، معصوم ہونے کے حوالے سے بھی 3 بنیادی اسباب ہیں۔ نمبر 1، پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ انسان یعنی نبی ایسی حالت میں تخلیق کیا گیا ہے پیدائشی طور پر کہ نقیًا عن الشہوات الرذیلہ سمحاً، پیدائشی طور پر بھی اتنا با اخلاق ہے کہ جتنی پست قسم کی خواہشیں اور لذتیں ہیں وہ ان سے صاف ستھرا ہوتا ہے۔ پاکیزگی جسم کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ کسی قسم کی ذلیل اور رسوا کن جو خواہشات ہیں نبی کے قریب بھی وہ نہیں پھٹکتی، خاص طور پر لا سیما فیما یرجع الی محافظۃ الحدود الشرعیہ، شرعی حدود کی حفاظت سے متعلق جو امور اور پہلو ہیں ان میں کبھی بھی نبی سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہیں ہوتی کہ جو شہوات رذیلہ سے تعلق رکھتی ہو، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وَأَن يُوحَىٰ إِلَيْهِ حُسْنُ الْحَسَنِ وَقُبْحُ الْقَبِیحِ وَمَآلُهُمَا، نبی پر وحی کی جاتی ہے کہ جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کی اچھائی وحی کے طور پر بیان کر دی جاتی ہے کہ یہ اعلیٰ اخلاق ہیں، یہ اچھی باتیں ہیں، انہی اچھی باتوں کو ہی اختیار کرنا ہے، اور جو واقعتاً کبھی اور خراب باتیں ہیں اس کی بھی وحی ہوتی ہے کہ یہ خراب ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے۔ اور پھر کبھی کی خرابیاں کیا ہیں، مآل یا نتائج کیا ہیں، اسی طریقے سے جو اچھائی ہے اس کے نتائج کیا ہیں، تو نتائج اور ان کے اعمال سے بھی نبی کو آگاہ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب آدمی کو یہ معلوم ہو کہ یہ اچھے کام ہیں اور اچھے کام کے یہ نتائج نکلیں گے تو ضرور ان کو اپنائے گا، اور جو برے ہیں اور برے کے نتائج بھی سامنے ہو تو وہ کبھی وہ کام سرزد نہیں ہوگا۔ تو ایک تو نبی کا اپنا وجود شہوات رذیلہ سے پاک ہوتا ہے، دوسرے یہ کہ وحی کے ذریعے سے اچھائی اور برائی جو ہے وہ معلوم کرا دی جاتی ہے۔ اور نمبر 3، بالفرض اگر ایسا کوئی معاملہ اس کے باوجود بھی امتحان کا پیش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی
اور ان شہوتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پردہ پیدا کر دیتا ہے، رکاوٹ۔ یعنی اگر وہ کوئی موقع ایسا بن بھی جائے تو قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے ایسی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ نبی کی نہیں رہتی، ایک دم منقطع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام کی کہ صورت میں جب زلیخا نے دعوت گناہ دی تو وہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے آ گئی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی سامنے آ گئی جس نے فوراً رکاوٹ پیدا کی، اور وہ شہوت کا پورا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو کر یوسف نے وہاں سے دوڑ لگا دی۔ تو ایسا معاملہ اگر ہو بھی جائے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان اور اس شہوتوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے۔ تو ان تین اسباب کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں۔ عصمت کے یہ تمام پہلو ہیں۔ شاہ صاحب نے تعبیر الاحادیث میں اس عصمت کے جو تیسرا پہلو ہے اس کے حوالے سے بڑی تفصیلی گفتگو کیا، خاص طور پر یوسف علیہ السلام کے واقعے میں۔ تو یہاں تک شاہ صاحب نے پہلا علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے۔ اس باب میں دو علم ہیں۔ پہلا علم شروع سے شروع ہوا تھا کہ مفہم ہوتے ہیں، اور مفہم کی 8 اقسام ہوتی ہیں، ان میں سے آخری قسم نبی ہے، اور نبی میں سے اعلیٰ ترین نبی جو ہیں ان کے اندر 2 وصف پائے جاتے ہیں۔ پھر انبیاء کی ذمہ داریاں ان کی کس درجے کی اقسام ہیں، پھر ان کے کام کیا ہیں، پھر معجزات کے اسباب کیا ہیں، پھر عصمت کے معاملات کیا ہیں۔ اب مفہم جو نبی ہے اس سے معجزہ بھی ظاہر ہوتا ہے، وہ معصوم بھی ہوتا ہے، اس کی اتباع کرنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ تو مفہم کی حقیقت پہلے علمی قاعدے اور ضابطے میں شاہ صاحب نے بیان کر دی۔ اب ان انبیاء علیہم السلام کا طریقہ کیا ہوتا ہے لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا، اس کے لیے ایک علمی قاعدہ اور ضابطہ شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ وَعْلَمْ، جان لینا چاہیے کہ یہ انبیاء علیہم السلام جو اس اعلیٰ ترین درجے کے خاص طور پر ہیں، ان کے کام کرنے کا انداز اور اسلوب یہ ہوتا ہے کہ نمبر 1 من سیرت الانبیاء علیہم السلام اللہ یأمروا بالتفکر فی ذات اللہ تعالی و صفاتہ، کہ وہ کبھی بھی اللہ کی ذات میں غور و فکر کا حکم نہیں دیتے، ذات کے اندر فکر کرنے سے روکتے ہیں۔ جیسے کہ پیچھے حدیث گزری تھی کہ لا فکرۃ فی الرب، رب کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا جائے گا۔ مخلوق میں غور و فکر کرو، تتفکروا فی الخلق ولا تتفکروا فی الخالق، خلق کے اندر غور و فکر کرو، خالق کے اندر غور و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ تو نبی آ کر انسانوں کے سامنے خالق کے اندر ذات باری تعالیٰ کے بارے میں تفکر اور غور و فکر کا حکم نہیں دیتے، اس لیے کہ عوام کی اکثریت جو ہے، لوگوں کی اکثریت اس کی طاقت نہیں رکھتی، ذات باری تعالیٰ کی حقیقت کے ادراک تک جمہور انسانیت نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں انبیاء یا صدیقین کسی درجے میں ان کو تجلیات اور ان کا کوئی علم حاصل ہو سکتا ہے۔ عام انسان چونکہ اس معاملے میں کیا ہے کورے ہوتے ہیں، طاقت نہیں رکھتے، اس لیے کیا ہے ان کو اس بات کی دعوت نہیں دی جاتی۔ وہ حدیث بھی یہاں نقل کر دی کہ تفکروا فی خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، ولا تفکروا فی اللہ، اور اللہ کے اندر غور و فکر نہ کرو۔ یا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قرآن حکیم میں کہ ان الی ربک المنتہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا رب جو ہے وہ ایسی منتہا پر ہے کہ تمہارا دماغ اور تمہارا غور و فکر وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ یا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، تو گویا کہ وہاں تک کا تعلق ہی نہیں ہے انسانوں کے اندر۔ قال، اسی طریقے سے کہا لا فکرۃ فی الرب، رب کے اندر غور و فکر مت کرو۔ یہ ساری حدیثیں پیچھے گزر چکی ہیں۔ وَإِنَّمَا يَأْمُرُونَ بِالتَّفَكُّرِ فِي نِعَمِ اللَّهِ تَعَالَى وَعَظِيمِ قُدْرَتِهِ، کہ اللہ کی نعمتیں اور اس کی قدرت کی جو عظیم شاہکار ہیں ان میں غور و فکر کرو، اس کے ذریعے سے اللہ کو پہچانو، اور پھر ان نعمتوں کو استعمال میں لاؤ اور انسانیت کے لیے بہترین نظام قائم کرو۔ تو یہ دعوت انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات ذات باری تعالیٰ اور اس کی صفات میں غور و فکر سے منع کیا،
اللہ کی مخلوق کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ومن سیرتہم، اور دوسری بات ان انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے ان کی عقل کے درجے کے مطابق گفتگو کرتے ہیں، ان کی عقل سے بلند گفتگو نہیں کرتے۔ من سیرتہم، ان کی سیرت میں سے یہ ہے اللہ یکلم الناس الا علی قدر عقولہم التی خلقوا علیہا، لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے مگر ان کی عقل کی مقدار کے مطابق، اور عقل بھی وہ کہ جو پیدائشی طور پر انہیں پائی جاتی ہے، خلقوا علیہا، وعلومہم التی ہی حاصلۃ عندہم باصل الخلقہ، اور اس علمی دائرے میں نبی لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں کہ جو لوگوں میں پیدائشی طور پر اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے حاصل ہوئے ہوئے ہیں، اس تناظر میں گفتگو کرتے ہیں۔ علوم کی وہ پیچیدگی جو بعد میں لوگوں نے اپنے کسب سے پیدا کر کے اس کے اندر منطق، فلسفہ اور پتہ نہیں کیا کیا الجھاؤ پیدا کر دیے، اس تناظر میں قرآن گفتگو نہیں کرتا، نہ نبی گفتگو کرتے ہیں۔ وہ عام انسانوں کی عمومی جو انسانی علم کی نوعیت ہے اسی تناظر میں ہی ان سے کیا ہے بات کرتے ہیں۔ وذالک، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن نوع الانسان حیثما وجد، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسانی نوع یعنی انسان دنیا کے جس خطے میں بھی موجود ہے، حیثما وجد، جہاں بھی وہ موجود ہے کسی بھی زمانے میں، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دو باتیں ضرور ان کے اندر ہوں گی۔ فَلَهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ حَدٌّ مِّنَ الْإِدْرَاكِ، اصل پیدائشی طور پر چیزوں کا ادراک حاصل کرنے کی ایک حد ضرور ہوگی تمام انسانوں میں، خواہ وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پائے جاتے ہوں، علم و ادراک کے حصول کی ایک حد اور ایک دائرہ ہوگا۔ زائد علی ادراک سائر الحیوانات، اور وہ انسان کے علم حاصل کرنے کی جو حد ہے ہوتی ہے وہ جانور کے ادراک کے دائرے سے بہرحال کیا ہوتی ہے، زائد ہوتی ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان پیدائشی اب نارمل ہے، مجنون ہے، تو جانوروں سے بھی بعض اوقات بدتر اس کی حالت ہو، تو اللہ ماشاء اللہ ایک آدھ آدمی کی بات ہو سکتی ہے، الا اذا عصت المادۃ جدا، بہت ہی اب نارمل ہو، ذہن مفلوج ہو، کسی قسم کی ادراک کی حالت اس کو نہ ہو، تو ایسا معاملہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے، لیکن انسان دنیا میں جہاں بھی ہوگا اس کے ادراک کی ایک ایسی حد ہے جو انسانیت کے دائرے میں ہے، حیوانیت سے اونچی ہے، ایک بات۔ اور دوسرا یہ کہ جو بھی انسان دنیا بھر میں ہیں، وَلَهُ عُلُومٌ لَا يَخْرُجُ إِلَيْهَا إِلَّا بِخَرْقِ الْعَادَةِ الْمُسْتَمِرَّةِ كَالنُّفُوسِ الْقُدْسِيَّةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، کہ اس انسان کے کچھ علوم ایسے ہوں گے کہ وہ سوائے خرق عادت کے، یعنی ایک کسی معجزے کے جو مخصوص افراد کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک عام علم جو ہر انسان کے اندر پایا جاتا ہے، ضرور ہر انسان کے اندر وہ علمی صلاحیت اور ادراک کی ایک نوعیت ہوتی ہے، وہ اس دائرے سے نہیں نکلتا سوائے اس کے کہ جب وہ کسی خرق عادت کے طور پر، یعنی کسی ہمیشہ کی عادت کو توڑ کر اوپر جائے، اور وہ صرف وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو انبیاء میں سے ہوں یا اولیاء میں سے ہوں، کالنفوس القدسیۃ من الانبیاء والاولیاء، وہ عام حالات کے اندر مجاہدات کے ذریعے سے، کچھ جد و جہد اور کوشش کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، او بریاضات شاقۃ، یا بہت ہی زیادہ مشقت برداشت کر کے اس نے اپنے نفس کو تیار کیا ہے کہ جو چیز اس کے پاس مثلا نہیں تھی اس نے جد و جہد اور کوشش سے اس کو حاصل کر لیا۔ مثلا ریاضی نہیں آتی تھی، اس نے انتہائی محنت اور مشقت کر کے ریاضی کا علم حاصل کر لیا، فزکس کا علم حاصل کر لیا، کوئی اور علم حاصل کر لیا، لیکن بہت ہی مشقت سے دماغ پر زور ڈال کر جد و جہد اور کوشش سے اس نے اس چیز کو حاصل کیا۔ تو یہ عام انسانوں کی علمی سطح سے گویا کہ بلند تر بات ہے کہ اس کے پاس ایک علم آیا۔ او بممارست قواعد الحکمت والکلام، یا یہ کہ اس نے مسلسل فلسفے، حکمت، کلام، اصول فقہ وغیرہ وغیرہ
ہاں جی یا صرف و نحو، اس کے قاعدے مسلسل اس نے استعمال کیے ایک لمبی مدت تک، تو اس کے نتیجے میں وہ قاعدے ضابطے جو ہے نا وہ اس کو آ گئے، وہ علم اس کے پاس آ گیا۔ یہ اس سے استثناء کر کے دیکھا جائے تو ہر انسان کی علمی ایک سطح ہے۔ انبیاء علیہم السلام جب لوگوں کو مخاطب کرتے ہیں تو وہ منطقی علم کے تناظر میں نہیں کرتے، وہ ریاضی کے علم کے تناظر میں بات نہیں کر رہے ہوتے، وہ فزکس اور کیمسٹری کے قواعد کے ضمن میں انسانوں سے گفتگو نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ جن انسانوں کو مخاطب بنانا ہے، کل انسانیت کو مثلاً مخاطب بنانا ہے، تو اب سارے تو پڑھے لکھے نہیں ہوں گے کہ وہ ان تمام قاعدوں اور ضابطوں کو جانتے ہوں، وہ تو الا ماشاء اللہ ہاں جی ان میں سے کچھ لوگ اہل علم ہوں گے جو انہوں نے محنت اور مشقت سے حاصل کیے ہوں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ان پر انعام کیا ہو کہ وہ خود نبی ہو یا ولی ہو کہ اس کے پاس وہ علم آ گیا ہو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فل انبیاء، انبیاء علیہم السلام انسانوں کو مخاطب نہیں کرتے مگر ایسے منہج پر، ایسے طریقۂ کار کے مطابق کہ جن میں ان کا ادراک بالکل ساذج، سادہ، سادے کی عربی ہے یہ جی، انگریزی فارسی زبان سے عربی میں ساذج آ گیا، تو سادہ ادراک کی جو نوعیت ہے جو اصل خلقت میں ان کے اندر رکھا گیا تھا، اس کے مطابق جو ہے ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَىٰ مَا يَكُونُ نَادِرًا، وہ ادھر متوجہ نہیں ہوتے کہ کوئی بالکل نادر قسم کا علم جب تک حاصل نہ ہو تو اس وقت تک نبی کی بات سمجھ میں نہ آئے۔ لِأَسْبَابٍ قَلَّمَا يَتَّفِقُ وُجُودُهَا، اس لیے کہ وہ نادر علم کا اتفاق کسی کو حاصل ہوتا ہے، کسی کو حاصل نہیں ہوتا، کسی کو ریاضی کا علم ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی کو فزکس آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، کسی کو کیمسٹری آتی ہے، کسی کو نہیں آتی، ہاں جی کوئی اصول فقہ جان کر فقیہ مفتی بن سکتا ہے، کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اگر وہ قواعد و ضوابط لازمی ہو جائیں تو آپ بتلائیے کہ نبی کی نبوت کا جو عمومی نظام ہے انسانیت کے لیے وہ کیسے پورا ہوگا۔ فَلِذَالِكَ، اسی لیے کبھی بھی انبیاء علیہم السلام لوگوں کو اس بات کا پابند نہیں بناتے کہ وہ اپنے رب کو تجلیات کے ذریعے سے پہچانے یا مشاہدات کے ذریعے سے پہچانے، یعنی جو صوفیوں کے دریافت شدہ قاعدے اور ضابطے ہیں ہاں جی ان قواعد و ضوابط کے مطابق وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں، تو یہ کبھی بھی انبیاء علیہم السلام یہ بات نہیں کہتے۔ ہاں جس کو یہ علم حاصل ہو گیا، جس کو یہ توفیق ہو گئی تو ٹھیک ہے، وہ ہاں جی اس راستے سے اگر معرفت کے طریقوں پہ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے تمام لوگوں کا جو اہل علم ہے، اولیاء کا اتفاق ہے کہ عام آدمیوں کے سامنے صوفیہ کی اصطلاحات کا استعمال کرنا مناسب اور درست نہیں ہے، کیونکہ وہ ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں، تو ان کو اس کے ذریعے سے مخاطب بنا کر دین سمجھانا کوئی اچھا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ولا بالبراہین والقیاس، قیاسات، نہ ہی عقلی دلائل اور قیاسی دلائل کے ذریعے سے بات کو سمجھایا جائے، کیونکہ یہ بھی کوئی ضروری اور لازمی نہیں ہے ہاں جی کہ رب کی معرفت وہ برہانیات اور عقلی منطقی دلائل کے ذریعے سے سمجھائیں، کیونکہ یہ عام انسان برہان اور عقل وغیرہ کو نہیں بھی جانتا، تو اب جب تک وہ قیاس اور برہان کو نہیں جانے گا، منطق اور فلسفہ اس نے نہیں پڑھا ہوا ہوگا، تو آپ کی بات کیسے سمجھے گا۔ وَلَا أَن يَعْرِفُوهُ مُنَزَّهًا عَن جَمِيعِ الْجِهَاتِ، اور نہ ہی وہ عام لوگوں کو یہ تعارف کراتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جہات سے، تمام پہلوؤں سے، سمتوں سے منزہ ہے، ہاں جی وہ اس حوالے سے بھی اللہ کا تعارف نہیں کراتے۔ جیسا کہ وہ ایک کالی کلوٹی حبشی بچی جس سے حضور نے پوچھا کہ بھی اللہ کہاں ہے، اس نے کہا آسمان میں، تو نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ مسلمان عورت ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اب اگر وہاں کوئی منطقی دلائل کے تناظر میں کہا جائے کہ جی اللہ کے لیے تو کوئی جہت نہیں ہے، تو یہ اس نے تو کیا ہے جہت متعین کر دی، تو یہ منطقی خیال تو ہو سکتا ہے، بات یہ کہ اس کی عقل یہی ہے کہ اللہ میاں معزز ہے، محترم ہے، اونچے درجے کا ہے، اکبر ہے، اعظم ہے، تو ظاہر ہے اوپر ہی ہوگا نا، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ نیچے زمین میں ہے۔ تو اس کے بنیاد پر اس کی عقل کے تناظر میں اس سے گفتگو کی۔ فإن ذلك کالممتنع بالاضافۃ الی من لم یشتغل بالریاضات، اس لیے کہ یہ جہات وہات کا ہاں جی دائیں بائیں آگے پیچھے ہاں جی یہ جو 6 آپ کی جہات ہیں، پہلو ہیں، یہ ڈائمنشنز ہیں، یہ
ہاں جی ریاضی کے علم کے بغیر تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ بات کیا ہے۔ اب اگر اس نے وہ علم حاصل نہیں کیا ہوا اور تم کہو کہ اللہ میاں کو ایسے سمجھانا ہے تو وہ کیسے سمجھے گا؟ اسی طریقے سے یہ اس وقت تک نہیں یہ باتیں معلوم ہوں گی جب تک کہ وہ ایک لمبی مدت تک ہاں جی منطقی اور معقولات پڑھنے والوں کی صحبت میں نہ رہے۔ تو جب تک وہ علم حاصل نہ ہو، ولم یخالط المعقولیین مدتا طویلا ولم یرشدوہم الی طریق الاستنباط والاستدلالات، اور جب تک وہ اس کو یہ نہ سمجھائیں کہ استنباط کا طریقہ کیا ہے، استدلال کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں، ووجوہ الاستحسانات، استحسانات کیا ہیں فقہی، یہ ہاں جی قاعدے اور ضابطے ہیں، اور والفرق بین الاشباہ والنظاہر بمقدمات دقیقۃ الماخذ، اور یہ کہ اشباہ و نظائر کے درمیان فرق کیسے کیا جائے گا، دو ہم مشابہ چیزوں میں کیسے ہم فرق کریں گے۔ ہاں جی اب کہا لیس کمثلہ شیء، تو اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، تو مثل اور ممثل لہو کی ساری تفصیلات، یہ علمی قاعدے اور ضابطے جب تک اصول فقہ اور منطق فلسفہ نہ پڑھا ہوا ہو تو کسی کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی ایسے مقدمات صغریٰ کبریٰ جوڑ کر نتائج نکالنے کا جو بہت ہی باریک اور دقیق ہوتے ہیں، اور وسائل ما یتطاول بہ، اور وہ تمام پہلو جو اصحاب الرائے ہاں جی فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں علماء اہل حدیث پر، آگے جا کر شاہ صاحب بات بیان کریں گے، یعنی جیسے معتزلی جو ہیں یا خارجی ہاں جی جو محدثین اور فقہاء پر اعتراض کرنے کے لیے عقلی اور منطقی یا علمی قاعدے اور ضابطے بیان کر کے بڑے فخر کرتے ہیں، انبیاء علیہم السلام اس تناظر میں گفتگو نہیں کرتے، وہ عام انسانوں کی عام اصل خلقت کے مطابق عوامی زبان میں ان کو کام کی بنیادی بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 3، 2 باتیں ہو گئیں۔ پہلی بات، نبی کی سیرت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ میں غور و فکر سے روکتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ پھر اللہ کی مخلوق میں جو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں وہ بھی سادہ عام انسانوں کی عقلی ہاں جی تناظر میں ان کی جتنی درجے کی عقل ہوتی ہے اس کے مطابق ان سے گفتگو اور کلام کرتے ہیں۔ 2 باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات یہ ہے، انبیاء علیہم السلام کی سیرت کی اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ من سیرتہم، انبیاء کی سیرت میں سے بات یہ ہے کہ اللہ یشتغلوا بما لا یتعلق بتہذیب النفس وسیاست الامہ، وہ کسی ایسے کام میں مشغول نہیں ہوتے کہ جس کام کا کوئی تعلق نہ ہو کسی انسان کی ذاتی نفس کے مہذب بنانے یا اس کی اجتماعیت کی سیاست کو درست کرنے کے علاوہ ہو۔ یا تو تہذیب نفس کا کام کرتے ہیں کہ انسانی نفس اس کی خواہشات کنٹرول میں آ جائیں اور وہ ایک مہذب فرد بن جائے سوسائٹی کا، اور دوسرا یہ کہ سوسائٹی کیسے بہتر ہوگی، امت کی سیاست کا کام کیسے ہوگا۔ تو نبی عملی طور پر 2 کاموں کے علاوہ کسی اور کام میں کبھی بھی مشغول نہیں ہوتا، تہذیب نفس اور سیاست الامہ، امت کی سیاست اور اجتماعیت کے جو امور ہیں اس کے معاشی اجتماعی سیاسی نظام سے متعلق جو پہلو ہیں ان کے اندر نبی مشغول ہوتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرے کسی کام کے اندر مشغول نہیں ہوتے۔ یہ انبیاء کی سیرت کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی سیاست امہ کے امور کے اندر مشغول نہیں ہے، تہذیب نفس کی صرف امور میں مشغول ہے، یا تہذیب نفس بھی نہیں، محض علم کے نام پر علمی جگالی کرتا ہے، بات چیت اور گفتگو کے اندر مشغول ہے، وہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، وہ انبیاء کے طریقے پر نہیں ہے۔ انبیاء کا طریقہ انہی 2 پہلوؤں سے متعلق ہے۔ وہ یہ کام نہیں کرتے کبیان اسباب حوادث الجو من المطر والکسوف والحالات، کہ وہ یہ لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ اس کائنات کے اندر بارش برسنے کا قانون کیا ہے، کسوف اور خسوف، گرہن، سورج گرہن یا چاند گرہن کے قوانین اور ضابطے کیا ہیں، آسمان پر بارش کے بعد ہالہ کیوں بنتا ہے، ایسے ہی پودے جو ہیں وہ عجائبات میں سے عجیب ترین پودے کیسے اگتے ہیں، حیوانات کا نظام یا اس کے عجائبات کیا ہیں، یا اسی طریقے سے سورج چاند کا جو گردش کا نظام ہے اس کی مقدار اور اس کے فلکیاتی قوانین اور ضابطے کیا ہیں، ایسے ہی روزانہ کے جو دن بھر کے اسباب و حوادث
دن رات کے تغیر و تبدل سے ہوتے ہیں، وہ کیسے اور کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ اور نہ ہی انبیاء کا یہ طریقہ ہے کہ وہ گزشتہ انبیاء کے قصے، بادشاہوں کے واقعات، علاقوں اور خطوں کی جو کہانیاں، قصے ہیں ماضی کے، صرف اس تناظر میں کہ وہ افسانے کے طور پر بیان کیے جائیں، ایسا انبیاء کا طریقہ نہیں ہوتا۔ ان کاموں میں وہ مشغول نہیں ہوتے۔ اگر ان کے حوالے سے کوئی بات ہوتی بھی ہے تو صرف اس وجہ سے کہ انسانی نفس کو مہذب کیسے کیا جائے اور سوسائٹی کا اجتماعی نظام کس تناظر میں قائم کیا جائے، صرف اس حوالے سے کیا ہے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان کو بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کی حقیقی نوعیت کیا ہے؟ سورج، چاند، ستاروں کی فلکیاتی نظام پر گفتگو اگر کرنی پڑتی ہے تو صرف اس حوالے سے کہ نمازوں کے اوقات، مثلاً حج کے اوقات، اسی طریقے سے کیا ہے باقی امور یا سیاست کے اجتماعی معاملات سے متعلق جو امور ہیں ان سے کوئی معاملہ تعلق ہے تو اس تعلق سے تو گفتگو کرتے ہیں، لیکن براہ راست ان تمام علوم کو بیان کرنا یہ نبی کا وظیفہ نہیں ہے۔ اس کے لیے لوگ اپنی عقل کی بنیاد پر جو قوانین اور ضابطے دریافت کرتے ہیں تو کریں، لیکن سوسائٹی کے لیے اگر وہ مفید کوئی نتیجہ پیدا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر محض علمی مکالمے اور مباحثے اور جھگڑے اور لڑائیاں پیدا کرنی ہے تو یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار نہیں ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اللہم ہاں الا کلمات یسیرۃ، کچھ کلمات ان امور کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جو لوگوں کی جو کان ہیں جن سے مانوس ہوتے ہیں، جن سے ان میں کوئی الفت ہوتی ہے، الفتھا اسماعہم، ان کے کاموں کو اس سے ایک خاص قسم کا کوئی انس اور محبت ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے چند کلمات اس حوالے سے بیان کر دیتے ہیں جن کا تعلق بھی ان دو پہلوؤں کے ساتھ ہوتا ہے، فرد کی تہذیب نفس یا سیاست سے۔ یؤتی بہا فی تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے کے تناظر میں کچھ کلمات بیان کر دیتے ہیں، یا تذکیر بایام اللہ کے تناظر میں علی سبیل الاستدراد، صرف استدردن للباب کہ ضمنی طور پر جس کے ذریعے سے تنبیہ ہو، ماضی کی تاریخ سے وہ کوئی رہنمائی لے کر اپنے حال کو درست کرنے کا فکر کریں۔ ماضی کے قصے کو محض ایک قصہ کہانی کے طور پر بیان کرنا یہ انبیاء کا وتیرہ اور طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے لمبے لمبے قصوں میں سے بس کام کی بات کو، منظرنامہ جو ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے جس سے کوئی نہ کوئی سیاسی یا تہذیب نفس سے متعلق قاعدہ اور ضابطہ یا طریقہ معلوم ہو رہا ہو، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بھی بکلام اجمالی، مختصر گفتگو کرتے ہیں، یسامح فی مثلہ بایراد الاستعارات والمجازات، اور وہ بھی اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کچھ استعارات کا استعمال کر کے اس مجازات کے تناظر میں ان کو بات کو بیان کرتے ہیں۔ وَلِهَذَا الْأَصْلِ، اس کی اصل کی بنیاد کیا ہے کہ لما سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لمیت نقصان القمر وزیادتہ، صحابہ نے سوال کیا، بلکہ کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں نے سوال کیا حضور سے کہ یہ چاند مہینے کے شروع میں گھٹتا کیوں ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتا کیوں ہے، پھر آ کر گھٹتا کیوں ہے، تو یہ گھٹنا اور زیادہ ہونے کا جو قانون ہے، وہ ضابطہ ہے، وہ کیوں اور کس وجہ سے ہے۔ جب لوگوں نے یہ سوال حضور سے کیا تو حضور نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اعرض اللہ تعالی عن ذلک الی بیان فوائد الشہور، وہ انہوں نے یہ بیان نہیں کیا بلکہ مہینے کے فائدے کیا ہیں، چاند کے نکلنے کے فائدے کیا ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ مثلاً قرآن حکیم نے اس کو نقل کیا کہ یسألونک عن الاہلہ، یہ آپ سے چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیجئے کہ ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کا وقت مقرر کرنے کے لیے ہے، کیلنڈر بنانے کے لیے کہ ایک مہینہ نیا شروع ہو گیا، اور جب مہینے 12 ہو جائے تو گویا کہ ایک سال ختم ہو کر اگلا سال شروع ہو گیا، اور حج کے لیے ہے۔ اب اس کی جو فلکیاتی قانون اور ضابطہ تھا کہ کیوں یہ گھٹتا بڑھتا ہے، وہ اللہ میاں نے اس کا جواب نہیں دیا، بلکہ جواب فائدے کی صورت میں دیا کہ تمہارا جو سیاسی نظم و نسق ہے
اس کے لیے کیلنڈر کی ضرورت ہے، اوقات کے تعین کی ضرورت ہے، مہینوں اور ایام کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس فائدے کے لیے یہ جو ہلال طلوع ہوتا ہے مہینے کے شروع میں، تو یہ تمہارے اوقات کے کیلنڈر کو بہتر بنانے کے لیے ہے، اور اس سے تمہارا سیاسی نظم و نسق بہتر ہوتا ہے۔ اور دوسرا حج کی عبادت کرنے کے لیے کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ حج کا مہینہ آ گیا ہے، اب یہاں حج ہونا ہے اور اجتماع ہونا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہونی ہے، اس لیے یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل جو حقیقت ہے، بنیادی قانون اور ضابطہ ہے، وہ بیان نہیں کیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم ان تمام حوادث و واقعات جو اس کرۂ ارض پر ہو رہے ہیں، اگر سائنسدانوں ہی کی بات لے لو، طبیعیات دانوں کی بات ہی لے لو، تو پچھلے 2-3 ہزار 4,000 سال کی تاریخ ارسطو سے لے کر اب تک ہر 100-200-300 سال کے بعد اس کا جو سبب پہلے والے سائنسدان نے دریافت کیا ہوا ہوتا ہے، وہ اگلے 200 سال کے بعد بدل جاتا ہے۔ جی اب ہر زمانے کا جینیس آدمی اپنے دور کے عقل کے مطابق اس کی اسباب اور وجوہات جو اس کے ذہن میں ہوتے ہیں وہ بیان کرتا ہے، لیکن جیسے ہی زمانہ ترقی کر کے یا مشاہدات آگے بڑھتے ہیں تو وہ جو پہلے والے سائنسدان نے کوئی چیز دریافت کی ہوئی ہوتی ہے وہ ردی کی ٹوکری میں چلی جاتی ہے، اور نئے نظریے نئے پہلو سے کیا ہے وہ بات سامنے آتی ہے۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ تقریباً 2000 سال تقریباً یہ تمام دنیا بھر کے طبیعیات دانوں کا اتفاق رہا کہ زمین ایک جگہ کھڑی ہے اور سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے، ساری علمی بنیادیں، سارے قوانین ضابطے اسی کی بنیاد پر رہے، حتیٰ کہ مفسرین نے تفسیریں لکھی تو اسی قانون کو سامنے رکھ کر آیات کی تشریح بھی کی، اسی قانون کو سامنے رکھ کر حدیثوں کے مطلب، بائبل کا مطلب، تورات کا مطلب متعین کیا۔ لیکن جب مشاہدات کے ذریعے سے پتہ چلا، مزید آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ نہیں، معاملہ تو الٹا ہے، زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے۔ تو اب پہلے والا علم تو گیا۔ اب اگر یہ قانون جو آج 2-2.5 سال سے آپ کو معلوم ہوا ہے، یہ اگر 2000 سال پہلے اگر کسی کو بتایا جاتا تو کیا اس کی کھوپڑی میں آ سکتا تھا؟ وہ اس کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھائی زمین گھوم رہی ہے سورج کے گرد؟ اس زمانے کے انسان کے دماغ میں نہیں آ سکتی تھی بات۔ تو قرآن ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ یہ چیزیں تو مشاہدات سے از خود انسان کو معلوم ہوتی رہتی ہے، اور جیسے جیسے ذہنی ارتقاء ہوتا ہے ویسے ویسے وہ اس کے، اور اگر بس فرض کیا کہ کائنات کے اختتام تک انسان کہیں اور بلیک ہول کے اندر بھی داخل ہو کر اندر چلا جائے اور وہاں بھی جا کر اس کو کچھ معلومات ہوں، تو یہ ساری دنیا کے جتنے پہلے قاعدے اور ضابطے ہیں یہ سارے کے سارے کیا کنڈم ہو جائیں۔ تو اس لیے اتنا وسیع کائنات ہے اور اس کے اتنا وسیع قوانین اور ضابطے ہیں کہ ان کو اگر ان کے سامنے بیان کرنے لگ جائے تو وہ کبھی بھی دفتر ختم نہ ہو۔ اس لیے نبی اور نبی کی کتاب ان باتوں سے بحث نہیں کرتی، کیونکہ آم کھانے سے مطلب ہونا چاہیے، پیڑ گننے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں نا عربی میں، اردو والوں کی ضرب المثل ہے، آم کھانے سے مطلب رکھو، پیڑ گننے سے کیا ہے کہ باغ میں کتنے درخت لگے ہوئے ہیں، اب گنتی شروع کر دو، تعداد کے بڑے ہیں چھوٹے ہیں یہ ہے، تم آم کھاؤ، اس کے علاوہ اور تمہیں کیا چاہیے؟ تو یہ چیزیں جو ہیں جو کچھ بنی ہوئی ہیں ان کے فائدے کیا ہیں؟ اس سے سیاسی نظم و نسق کیسا قائم ہوگا، اس سے انسانی نفس کو مہذب کیسے بنایا جا سکتا ہے، انبیاء علیہ السلام اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، شاہ صاحب کہتے ہیں حجت اللہ پڑھنے والوں، تم دیکھو کہ بہت سارے لوگوں کو کہ ان کا ذوق خراب ہو گیا بسبب الالفۃ بہذہ الفنون، ان فنون کے تعلق کی وجہ سے ان کا ذوق قرآن فہمی کا اور نبی کی نبوت کو سمجھنے کا فاسد ہو گیا۔ وہ محض منطقی اور علمی بنیادیں، ایسی علمی بنیادیں کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں، اس تناظر میں قرآن سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہیں گے، جو سائنسدان ہوگا وہ کہے گا سائنس اصل ہے، سائنس کے تناظر میں قرآنی کلیات سمجھ میں آئیں گے تو مجھے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ سر سید صاحب کہتے ہیں کہ جی یورپ کے تناظر میں مجھے قرآن سمجھ میں آئے گا تو صحیح ہوگا، اور اگر یورپ کے کسی تصور کے مخالف ہوگا تو اس کو آیت کو بدل دو۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لوگوں کی اکثریت کا ذوق خراب ہو گیا، جو جس علم و فن کا ماہر ہے
وہ نبی کی بات کو، قرآن کی بات کو اس تناظر میں سمجھنا چاہتا ہے۔ او غیرہا من الاسباب، تو فحملوا کلام الرسل علی غیر محملہ، ان لوگوں کے فاسد ذوق ہونے کے نتیجے میں انبیاء کے کلام کو اپنے اصل مطلب اور محمل سے بدل کر اپنے ذہنی تصورات کے مطابق فٹ کرتے ہیں۔ اسی سے کیا گمراہی پیدا ہوتی ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ مفہم نہیں ہے۔ مفہم کی بات کو سمجھنے کے لیے بھی مفہم ہونا کسی درجے میں ضروری ہے کہ کم از کم بات کا تناظر تو سمجھ میں آئے کہ نبی کس تناظر میں بات کر رہے ہیں۔ تو دوسرا علمی قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت کے 3 بنیادی پہلو ہیں۔ ذات کے بارے میں غور و فکر نہیں، ذات و صفات پر کوئی بحث نہیں ہو سکتی۔ اب لوگوں نے ذات و صفات پر بحث کی، اتنی بحث کی، ہاں جی، فرقے بنے، ہاں جی، کوئی قدریہ، کوئی جبریہ، کوئی معتزلہ، کوئی خارجیہ، کوئی فلانا، کوئی فلانے، ہاں جی، ذات و صفات کے اندر الجھے رہے۔ تو نبی کی بات، قرآن کی بات کا کہیں سے کہیں مطلب نکال دیا۔ دوسری بات، انبیاء علیہم السلام عام انسانوں کی عام عقل کے تناظر میں گفتگو کرتے ہیں۔ جب آپ اس سے ہٹ کر آیات قرآنیہ یا احادیث کا مطلب اپنے سمجھے ہوئے کسی علم کے تناظر میں کریں گے تو بات کہیں سے کہیں، نبی کی بات کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی، کیونکہ جو اصطلاحات آپ نے بعد میں وضع کی ہیں اب حدیث کو اس پر فٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ آیت کو اس پر فٹ کرنا چاہتے ہیں تو مطلب کہیں سے کہیں بدل جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ نبی کی بات کا جو ہدف ہے یا تہذیب نفس ہے یا سیاست امت ہے۔ امت کی سیاست اور ترقی کیسے ہوگی اور انسانوں کے نفس کو مہذب کیسے بنایا جائے گا، یہ 2 ہدف ہیں۔ اس سے ہٹ کر جب آپ اپنے طے شدہ قاعدے اور ضابطوں اور محض منطقی بنیادوں پر، ہاں جی، یا منطقی انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں تہذیب نفس کے بغیر، آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے، اپنا سیاسی کردار درست نہیں کرنا چاہتے، محض علمی اور منطقی طور پر بس صرف لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں، علم جھاڑنا چاہتے ہیں، تو مطلب کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا۔ آپ تمام گمراہ فرقوں کی فہرست بناؤ حضور سے لے کر اب تک، اور اس دور زوال کے اندر خاص طور پر، تو آپ دیکھیں گے کہ ان تینوں قوانین کی خلاف ورزی کے نتیجے میں گمراہیاں پیدا ہوئیں، فرقے بنے۔ تو شاہ صاحب نے سمجھدار لوگوں کی جو سمجھ کی بنیادی پہلو ہیں وہ یہاں بیان کر دیے کہ حضور انبیاء کی سیرت کے یہ 3 پہلو اگر سامنے رہیں تو بات درست طور پر سمجھ میں آئے گی، ہر حدیث سمجھ میں آئے گی، ہر آیت سمجھ میں آئے گی۔ اور اگر یہ 3 پہلو پیش نظر نہ رہیں تو گمراہیوں کا راستہ ہے، پھر جدھر مرضی دوڑتے رہو۔ یہ بات یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لو جی، کوئی سوال ہے تو کرو۔ اللہم صلی اللہ۔ اجمعین۔